وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھو جی نبی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، نبی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں. میں نے کہا تو ہم پہ الزام لگاتا نبی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، نبی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں. تو یہ نظریہ کوئی احمد رضا نے خود تو نہیں گڑھا. نبی نے وہی نظریہ حاجت روائی کا ہم نے تو سرکار سے رکھا، وہ نبی نے اپنے لعاب سے رکھا. میں نہیں سمجھا سکا، ذرا غور فرمائیے. ہمیں تو کہتے ہیں نبی کو حاجت روا سمجھ تو شرک ہو گیا. میں کہتا ہوں نبی خود اپنا لعاب علی کی دکھتی آنکھ میں لگاتا ہے، ابو بکر کی ایڑی پہ لگاتا ہے. اگر اپنے تھوک کو حاجت روا سمجھا نہیں تو لگایا کیا؟ ہم تو نبی کو کہتے ہیں. سن، رب کا قرآن اٹھا، رب کے نبی، رب کا نبی آپ کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا. میرے جسم کا کرتا لے جا نبی، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا. حضرت یوسف علیہ السلام، نام ہی پیارا ہے یار، سبحان اللہ کو. یوسف، آپ نہیں جانتے کیا شان ہے یوسف. پورا قرآن پاک کا سورہ مبارکہ، اتنا بڑا سورہ مبارکہ 2 پاروں میں، آدھا ادھر پا 1.5 پا ادھر پھیلا ہوا، ایک نبی کی شان میں تو محمد عربی کی شان میں. پورا قرآن، پوری کائنات. میں یاد کر رہا حضرت یوسف کہتے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا. میرے جسم کا کرتا لے جاؤ، میرے نبینا باپ یعقوب کی آنکھ پہ ڈالو، آنکھیں روشن ہو جائیں گے. اچھا ایک بات تھوڑی سی اور میں کروں علماء کی موجودگی میں. اچھا سارے کہتے ہیں نبی انشاءاللہ نہ کہے تو کام ہی نہیں ہوتا، نبی انشاءاللہ نہ کہے تو کام ہی نہیں ہوتا. اب ذرا یہاں بھی قرآن پڑھنا، اس کا سابقہ بھی پڑھ، اس کا لاحقہ بھی پڑھ، اس کا سیاق و سباق دونوں دیکھ. یوسف علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا ہے، تو پھر اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کہتے ہیں کہ انشاءاللہ زبان سے کہے یا نہ کہے، انشاءاللہ کی امداد نبی کو ہر لمحہ حاصل ہوتی ہے. وہ اللہ کی امداد لے کے جلوہ فرما ہوتا ہے نبی. کہتے میرا کرتا لے جاؤ. اچھا یہ ان کے ایک مولانا کی تقریر بھی سنی ہم نے، وہ کہتا ہے یوسف تو نوجوان عمر کا نبی ہے، ابھی تو توحید کے مسئلے ہی نہیں جانتا، ابھی توحید کو نیا سمجھے بیٹھا ہے. تو میں نے کہا رب اخلاق، وہ کوئی سمجھ کی بات کرتی ہے. یوسف نبی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم نبی، دادا اسحاق کا بھائی اسماعیل نبی، نبیوں کے گھرانے والا حسن لے کے آیا. اگر وہ توحید کو نہ جانے تو کون جان سکتا ہے؟ جب میں نے کہا تیری بات کا الزامی جواب بھی دے دے. سن، یوسف علیہ السلام کو تو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھنا، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی توحید کے مسئلے جانتا نہیں جانتا. ابھی سنو قرآن کہتا ہے، ابھی کرتا لے کے چلے نا، ادھر کرتا لے کے چلے. یعقوب علیہ السلام جو لوگ ادھر تھے ان کو بلا لیا، بلا کے فرماتے ہیں یوسف کی خوشبو آ رہی. سبحان اللہ کہنا، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. حضرات مجھے کہنے کی اجازت دو، یوسف تھا مصر میں، حضرت یعقوب تھے کنعان میں، کرتا مصر سے چلے، حضرت یعقوب کو کنعان میں کرتے کی خوشبو آئے. ہم غریبوں کا درود و سلام باقی سے چلے، امت خضرہ میں کیوں نہ سنائی؟ یعقوب کو بھی رب ادا کرتا ہے، مصطفیٰ کو بھی رب ادا کرتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا، اور جو کرتا لے کے چلا تھا ذرا بھی اس کا حال بھی سنو گے. حضرت یہودا، کبھی ان کا شان پڑھو، خدا کی قسم یہ سورہ مبارکہ بھی دل میں اتر جائے. کبھی پڑھی نا آپ نے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام 13 سال کے تھے جب بکے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہے آپ کے سلسلے کے بزرگ ہیں، وہ لکھتے ہیں 13 سال کی عمر میں اتنے جوان تھے، 5 من وزن تھا. جب میں نے چند دن پہلے 2 سال پہلے کی بات ہے، مسئلہ مجھ سے زبان سے میں نے بیان کیا، 5 من وزن تھا. ابھی میں نے نہیں پڑھا تھا ادھر سے، تو میں نے تو مفتی احمد یار خان کے حاشیے سے پڑھا. کہتے 5 من وزن 40 رکعت. تو علماء نے مجھے کہا کہ کیا کہہ دیا؟ 13 سال کا بچہ 5 من کا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں تو نہیں ہو سکتا، یعقوب کا بیٹا ہو سکتا ہے. یوسف 13 سال کی عمر میں جو دیکھتا تھا میں 10 کھا جاتا.
وار وکھڑی نے جو جملہ بولا ہے 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کے نانی جنہ محمد عربی دکھا رچے دوئی جہانی دونوں جہانوں میں سراب ہوئے. اور خود سرکار کا فرمان ہے, فرمایا میں نے معراج کی رات یوسف کو نبیوں کے جرمٹ میں دیکھا. معراج کی رات میں نے یوسف کو نبیوں کے جرمٹ میں دیکھا ہے. سرکار فرماتے ایسے چمکتا جیسے ستاروں کو جرمٹ میں 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. ایک بات مجھے آ گئی ہے, یہ کہی کس نے؟ مولانا روم نے. ان کے سامنے کسی نے یوسف علیہ السلام کا شان بیان کیا نا, سنتے رہے, راضی ہوئے, کیونکہ نبی کا شان ہے تو سنی تو سنتا ہے, لیکن دل میں خدش کی نشانہ تھا نا ادھر. تو کیا سرکار کی بھی کوئی بات کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یوسف علیہ السلام کی بات کرتا رہا, خوش ہوتے رہے, سنتے رہے. جب بیان کرنے والا کر کے چل دیا نا, تو آپ سرکار کی طرف منہ کر لیا گنبد خضرا کی طرف. تو گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی جملہ کہا, کہتے ترا دیدہ و یوسف را شنیدہ. پہنچنے والے پہنچ گئے. حضرت مولانا روم کہتے ترا دیدہ و یوسف را شنیدہ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ. سرکار سارا زمانہ یوسف کے حسن کے تذکرے چھیڑتا ہے. یوسف نے تو رب کو سنا ہے, آپ نے رب کو دیکھا ہوا ہے. کہاں سننا کہاں دیکھنا. شنیدہ کہ بود مانند دیدہ. تیری شان اور ہے یوسف کی شان. عزیزان گرامی قدر, حضرت یہودا قمیض لے کے چلے نا, 8 دن کا فاصلہ تھا. 8 دن بندہ مسلسل چلے, گھوڑا دوڑائے, تب پہنچتا تھا مصر سے کنعان میں. یہودا نے کہا کہ یہ قمیض مجھے دو, کیونکہ خطائیں مجھ سے ہوئی ہے, میں بڑا تھا ان سے, مجھ سے یہ مسئلہ ہو گیا. اور پھر یہ بھی کہا کہ تیرے غم کی خبر بھی میں نے سنائی تھی باپ کو, جھوٹی گھڑ کے جو بیڑیے والی سنائی تھی, مجھے دو قمیض میں جاؤں. قمیض لے کے رکھا. یوسف علیہ السلام نے 8 روٹیاں پکا کے رکھ دی, یہ ساتھ رکھ لے, روز کی 1 کھا لینا. اب جو فرط محبت میں یہودا دوڑے نا, اتنا دوڑے 2 دن میں فیصلہ تھا. 8 دن کا فاصلہ 2 دن میں طے کیا. جتنیاں روٹی پکا کے رکھی تھی ساری ادھر ہی پڑی رہ گئی. جیسے ہی قاصد لے کے کرتا گیا, ابھی بڑھ رہے تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا میرے یوسف کا کرتا کدھر ہے؟ ابھی آنکھ میں ڈالا, فرتد بصیرا فرتد بصیرا. نبی نے آنکھیں روشن ہو گئی تھی. ہم کہتے ہیں یوسف کے کرتے شفاعت دے سکتے ہیں, محمد عربی کے کرتے